أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. آمين يا رب. الحمد لله يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، صحیح بات ہے. آیت نمبر 257 سورۃ البقرہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. وہ میں نے وہاں سے تلاوت اس کی. اصل میں پچھلی نشست میں بھی اس آیت کی تلاوت میں نے کی تھی شروع میں، لیکن اس کو اپنی بات سے جو بات آگے کی تھی اس کے ساتھ جوڑنا ذہن سے نکل گیا، تو اس لیے دوبارہ میں نے یہ آیت پھر تلاوت کی ہے تاکہ اس کے ساتھ میں جوڑ سکوں جو بات میں نے پچھلی بار کی تھی. میں نے بڑی وضاحت سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے 5، پھر آیت نمبر 6 7، اور پھر 8 سے لے کے 16، اور پھر 17 سے لے کے 20 بار کا ذکر کیا تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے ان لوگوں کا جو آیت نمبر 2 سے 5 کے درمیان ہیں. شیطان انہیں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑتا، مستقل وسوسے کرتا ہے، مستقل ایسی چیزیں سامنے لاتا ہے جو انسان کو وہاں سے نکال کر، ایمان والے کو وہاں سے نکال کر دوسرے یا تیسرے گروپ میں داخل کروا دے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی، آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اللہ ولی ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لائے، انہیں نکالتے ہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان کے ولی لوگ بہت سارے ہیں، اور وہ سب طاغوت ہیں، اللہ کی ساتھ سرکشی کرنے والے ہیں. وہ انہیں نکال کر روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ ہی آگ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں. یہ پوری طرح واضح طور پر اشارہ ہے اللہ کی بات کو. سورۃ البقرہ 2 سے 5 میں پھر چلے جائیں. غیب کو تسلیم کیا ہم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا اسے تسلیم کیا ہم نے، جو کچھ اس سے پہلے اللہ نے نازل کیا اسے بھی تسلیم کیا ہم نے. یہ تسلیم جب جیسے ہی ہم نے کیا ہے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں. اندھیروں سے نکالنا کیا ہے؟ ہم جن راہوں پر چل رہے تھے ان راہوں سے ہٹا کر صراط مستقیم کی طرف لے جانا ہے. اب جب صراط مستقیم پر پہنچ گئے، اور پہنچ جانے کے بعد اب شیطانی وسوسے کے اثرات اور دوسرے بہت ساری چیزیں، ماحول اور پتہ نہیں کیا اور کیا، آپ سب جانتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ کی سرکشی کی طرف ابھارنے والے ہیں. اور جب اس کو ان میں سے کسی کو ولی بنا لیا تو وہ پھر اس روشنی میں سے نکال کر، صراط مستقیم میں سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں. اور یہ اندھیرے جو آیت 6 سے 7 والوں کے کا ہے، یا اندھیرے آیت نمبر 8 سے لے کے 16 والوں کا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں. یہ وہ بات تھی جو مجھے پچھلی بار کہنا چاہ رہا تھا. پچھلی بار جو کچھ میں نے کہا اس کے ساتھ اس کو ملا لیں تو اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور آیت آپ کے سامنے میں تلاوت کر دوں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 90 ہے آل عمران کی، یہ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، اس لیے میں اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی اپنے ایمان کے بعد، اللہ کی ہدایات کی نافرمانی کی اپنے ہدایات کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کی یہ نافرمانیاں بڑھتی چلی گئیں، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں۔ سورۃ الفاتحہ میں چلے جائیں، جب ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر چلنے والوں پر آپ نے غضب کیا، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر چلنے والے بھٹک گئے، یہی لفظ وہاں، یہاں پر دالون آیا ہے، وہاں پر دالین آیا ہے، دونوں میں صرف عربی گرامر کے تحت ہے، دونوں ایک ہی لفظ، اتنا گرامر میں جانے کی ضرورت میں آپ لوگ محسوس نہیں کرتا۔ بہرحال تو یہ ہے وہ معاملہ، کون کفر میں، اللہ کی نافرمانی میں پھنسا اور پھر نافرمانیاں بڑھتی چلی گئیں، تو توبہ کیوں قبول نہیں ہوگی ان کی؟ ضرور قبول ہوتی، لیکن یہ توبہ کرنے والے لوگ ہی نہیں ہوتے، یہ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر وہ توبہ انہیں نصیب ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ایسی بد نصیبیوں سے ہم سب کو معاف رکھیں یا رب العالمین، ہم سب کو بچا کے رکھیں یا رب، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے آیت نمبر 134 سورۃ النساء پڑھی تھی۔ آیت نمبر 132 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، میں بھی اللہ ہی کا ہوں، آپ بھی اللہ ہی کے ہیں، ہم سب پر اللہ کی بادشاہت ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ بحیثیت کارساز کافی ہیں۔ ان کے لیے جو 2 سے 5 میں ہے، میں بتا چکا ہوں، آیت 2 سے 5 سورۃ البقرہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ اللہ پر ایمان، غیب پر ایمان ان کا پکا ہوتا ہے، آخرت پر یقین ان کا پکا ہوتا ہے۔ شیطان گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے، نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم سب اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شیطان مردود سے۔ گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسے جھٹک کے تمام وسوسوں کو نکال دیتے ہیں اور اپنے راستے پر چلتے چلے جاتے ہیں، اور وہ اللہ ہی پر توکل کرنے والے ہیں، اللہ ہی کو وہ اپنا وکیل بناتے ہیں، اللہ ہی کو اپنا کارساز بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر پھر کوئی اثر نہیں ہوتا شیطان کی چالوں کا۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ شیطان کی چالیں بہت کمزور ہیں، دیکھ اتنی کمزور ہیں کہ فوراً انسان محسوس کر لیتا ہے، ایک ایمان والا محسوس کر لیتا ہے، اسے دماغ سے نکال کے پھینکتا ہے، دل و دماغ سے، اور اللہ کی پناہ لے لیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں آپ کے پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اگلی آیت 133، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر اللہ چاہیں تو تم سب کو لے کے چلے جائیں، ختم کر دیں، اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ کی بادشاہی جو ہے، اس بادشاہی سے ٹکر کون لے سکتا ہے؟ احمق ہی لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اگر ہدایت قبول نہ کی، ہدایت کی راہ اختیار نہ کی، تو اگر ہم چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں اور ہم سب کو ہدایت پر چلنا نصیب فرمائیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی میں ہی بدلہ چاہتا ہے تو وہ جان لے کہ بدلہ اللہ کے پاس دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہیں، سب کچھ سننے والے اور سب کچھ دیکھنے والے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کثرت سے آپ دعا کرتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، دنیا میں ہمیں بھلائی عطا فرما
اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور عذاب سے، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ یہ سورۃ البقرہ میں یہ دعا آ چکی ہے، آپ نے پڑھا ہے۔ اس کے آگے میں نے دعائی کلمات قرآن میں جہاں بھی آپ ایسے دعا کر رہے ہوں، سجدے میں یا ہاتھ اٹھا کر یا ایسے، اس کے آگے اللہم لگا لیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور فی الآخرۃ حسنہ میں آگے اللہم کا لفظ جوڑا ہے، اے ہمارے اللہ، اے اللہ۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ آیت نمبر 135، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان رکھنے والے ہو جاؤ انصاف کے لیے کھڑے ہونے والے، اور اللہ کی طرف سے گواہ، اللہ کی طرف سے گواہ، خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے ہی جان کے خلاف ہو، تمہارے اپنے ہی نفس کے خلاف ہو، تمہارے خلاف یہ گواہی جا رہی ہو، یا تمہارے والدین کے خلاف گواہی جا رہی ہو، یا تمہارے اقربا جو ہیں، تمہارے قرابت دار، رشتہ دار، ان کے خلاف یہ گواہی جا رہی ہو۔ اگلا ٹکڑا، اعوذ باللہ، وَإِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا۔ اگر وہ ہوئے غنی یا فقیر تو اللہ سب سے زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو کیا دیا جائے۔ اللہ وہ تعلق ان سے سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اکثر یہ جو عدل کا معاملہ ہے، انصاف کا معاملہ ہے نا، یا شہادت کا معاملہ ہے، اس میں جو چیزیں کئی بار حائل ہو جاتی ہیں کہ یار یہ تو بڑے پیسے والے ہیں، یا یہ تو فقیر ہیں، غریب ہیں، ہے نا، تو یہ اس قسم کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تم فکر نہ کرو۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، اور تم اپنے نفس کی پیروی نہ کرو کہ تم انصاف نہ کر سکو۔ وَإِن تَلْوُوا تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اگر تم کج بیانی سے کام لو یا انصاف کرنے سے پہلو تہی برتو تو بے شک تو اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں، باخبر ہیں۔ کیسے بچو گے اللہ سے؟ بات سمجھ آ گئی ہوگی، واضح ہے۔ ایمان والا انصاف، عدل کا دامن، انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑ دے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا۔ 2 سے 5 والے کبھی نہیں چھوڑیں گے، گواہی اللہ کے لیے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص سب سے زیادہ بہتر ہے جس کو گواہی کے لیے بلایا بھی نہ جائے اور جا کر کے وہ گواہی دے دے، چاہے وہ گواہی اپنے ہی خلاف کیوں نہ پڑ رہی ہو، والدین کے خلاف کیوں نہ پڑ رہی ہو، رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ پڑ رہی ہو۔ یہ سب وہ رکاوٹیں ہیں، یہ محبتیں ہیں ان کی، ہاں، اپنے نفس کی عزت ہے جس کی وجہ سے انسان غلط کام کرنے میں پڑ جاتا ہے۔ مت کرو پیروی اپنے خواہشات کی کہ تم انصاف نہ کر سکو۔ مت کج بیانی سے کام لو، مت پہلو تہی کرو۔ کج بیانی کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح بات کرنا دو رخی انداز میں کہ کچھ اگلا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو ہر بات کا علم رکھنے والے ہیں اور پوری طرح باخبر ہیں۔ تھوڑا سا اشارہ کرتا چلوں، معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہمارے یہاں، وہ اس کی وجہ ہی یہی تھی کہ ہم نے دیکھا کسی کو کہ وہ یہ کام کر رہا ہے، ریوالور کے نوک پر کسی کے جیب سے پیسے نکلوا رہا ہے، اور ہم نے اس کی گواہی نہیں دی اس کے خلاف۔ ہاں، ہم منہ موڑ کے چلے گئے، واقعات ہمارے سامنے ہوئے، اور اس طرح ایسے لوگ شیر ہوتے چلے گئے۔ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں ماضی میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ تو اب اس وقت رکا ہوا ہے، ورنہ کس طرح سیاسی پارٹیاں کس طرح یہ کام کر رہی تھیں کہ پتہ ہے دھمکی دے کر کے، گواہوں کو دھمکی دے کر روکا گیا، مار دوں گا، لوگ ڈر کے مارے رک گئے۔ ارے موت تو اللہ کے لیے آئے گی،
جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو اللہ نے ہدایت دی ہے، وہ زیادہ قیمتی ہے، چاہے ہم دنیا میں رہیں یا دنیا سے چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ شہید ہے۔ ہاں، جب ہم پر کوئی ریوالور تان کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ نکلواتا ہے ہم سے جیب سے اور ہم نکال کے دے دیتے ہیں، کیوں؟ کیا موت اس ریوالور میں ہے یا موت اللہ کے پاس ہے؟ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر ان بدکاروں کو پورا کا پورا موقع ملتا ہے اور پھر یہ لوگ کرتے ہیں اپنا کام جو کرتے ہیں۔ اس آیت کو اپنے پلے باندھ لیں ہم سب، اور اس آیت پر، اللہ کی اس ہدایت پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ آمین یا رب۔ اگلی آیت 136، یہ سنیں، اب یہ سب چیزیں کافی حد تک واضح ہو جائیں گی جو پیچھے میں کہتا رہا ہوں کہ یہ آیات، ان آیات کا تعلق ایسے لوگوں سے، ایسے ایمان والوں سے ہے کہ ایک طرف تو ایمان کا دعویٰ ہے، دوسری طرف اللہ کی نافرمانیاں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے اپنے رسول پر، اور ان کتابوں پر، اس کتاب پر جو پہلے نازل کی گئی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور جو انکار کرے اللہ کا، نافرمانی کرے اللہ کی، انکار کرے فرشتوں کی اور کتابوں کی اور رسولوں کی، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ گمراہ ہوا اور بہت دور کی گمراہی میں گمراہ ہوا، اتنی دور کی گمراہی کہ ایسے شخص کی واپسی ہدایت کی طرف بہت ہی مشکل ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ پھر اشارہ کرتا چلوں آیت 2 سے 5 سورۃ البقرہ۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ سب سے زیادہ غیب تو اللہ ہی کی ذات ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے۔ اور آگے کہا گیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو آپ پر نازل کی گئی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور یہاں جو بات کہی گئی، یہ بات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ کے آخر میں۔ میں صرف ترجمہ ہی پر، آیت نمبر 285 ہے سورۃ البقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان لائے رسول اس چیز پر جو ان کی طرف ان کے رب سے نازل کی گئی، اور تمام کے تمام ایمان والے، سب کے سبوں نے ایمان لایا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور کسی بھی رسول میں ذرا بھی فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اے اللہ، آپ ہی ہیں بخشنے والے، آپ سے بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہم نے آپ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ یہ آیت نمبر 185۔ اب اس آیت اور ان آیت کو دونوں کو آپ موازنہ کر لیں، آپ کو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا وہی ہے، اور یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو ایمان لائے ہیں، جن کا ایمان معتبر اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ اور یہ آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 16، اور جس کے بارے میں ابھی اللہ تعالیٰ نے لفظ منافق استعمال کیا اسی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقت کے مرض سے محفوظ رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ اگلی آیت، آیت نمبر 137۔
ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، پھر ایمان لائے، توبہ کیا جو بھی کیا، پھر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور پھر وہ اپنی نافرمانیوں میں پڑتے چلے گئے، تو اللہ کے لیے نہیں ہے کہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ اللہ کے لیے یہ ہے کہ اب ان کی رہنمائی فرمائیں صراط مستقیم کی طرف۔ تباہی ہے، بربادی ہے، یہ حرکت آپ دیکھ لیں۔ جبکہ دوسری طرف جب اللہ کا یہ ایمان والا بندہ اپنی غلط حرکت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ سے فوراً استغفار کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہوتا ہے۔ جب وہ اس طرح معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر اگر اس سے یہی غلطی سرزد ہو جاتی ہے حالات کے تحت، پھر وہ یہی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں اور ایسے لوگوں کو صراط مستقیم پر قائم رکھتے ہیں۔ اگلی آیت بالکل اب واضح کر رہی ہے، آیت نمبر 138، بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما۔ خوشخبری دے دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقت کی روش اختیار کرنے والوں کو کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ کن کے لیے؟ منافق کے لیے۔ منافق لفظ نفق سے نکلا ہے۔ نفق کہتے ہیں ایسے، یہ اصلاً تو یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا گوہ جو ریگستان میں ہوتا ہے، گرگٹ نما جانور حشرات میں سے، تو وہ اسے گوہ کہتے ہیں جو حلال ہے۔ اس کو پتہ نہیں سانڈا کہتے ہیں ہم لوگ اردو میں، واللہ عالم، میں جانتا نہیں ہوں۔ یہ جب بل بناتا ہے تو یہ بل دو منہ کا ہوتا ہے، دو طرف اس کا منہ ہوتا ہے۔ عام طور سے جو جانور اس قسم کے جو بل بناتے ہیں زمینوں میں، اس میں ایک ہی منہ ہوتا ہے، یہ دو منہ والا بل بناتا ہے کہ اگر ادھر سے دشمن نے حملہ کر دیا پکڑنے کے لیے انسانوں میں سے کسی نے، تو دوسری طرف سے نکل جائیں گے۔ یہ ہے وہ راستہ جو منافقت کا راستہ ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو منافقت کہی جاتی ہے، دو رخی اختیار کرنا۔ جب بندہ انسانوں کے ساتھ دو رخی اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ بھی دو رخی اختیار کرنے والا بن جاتا ہے، اور پھر تباہی ہے اس کے لیے۔ ایسے لوگوں کو خوشخبری دینے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 138، اگلی آیت، آیت نمبر 139۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو منافقت کی روش پر ان لوگوں کو اپنا ولی بناتے ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر، مومنوں کو چھوڑ کر، ایسے لوگوں کو چھوڑ کر جو اپنے ایمان میں صادق ہیں، ان سے نہیں، بلکہ ان کے اولیاء کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں۔ نافرمانی ایک بھی کرو، ہزار کرو، کچھ بھی نہ مانو، سب یہ ان کے دوست ہیں۔ یہ دوستی ایمان والوں سے کم ہی رکھتے، نہیں بناتے۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے فرمانا ہے ایبتغون عندہم العزت، کیا تم ان سے، ایسے لوگوں سے اس لیے تعلقات رکھتے ہو کہ تم ان کے درمیان عزت حاصل کرو، ان سے تمہیں کوئی قوت ملے؟ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک عزت تو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے، ساری کے ساری۔ یہ عزت اور قوت، یہ عزت کے معنی قوت بھی ہوتا ہے، اسی لیے میں لفظ قوت بھی کر رہا ہوں کہ یہ عزت اور قوت یہ اللہ ہی کے لیے ہے، ساری کے ساری یہ اللہ ہی کو زیب دیتا ہے۔
یہ تم کس چکر میں پڑے ہو اے منافق لوگو۔ اگلی آیت، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور ہم یہ بات نازل کر دی جا چکی ہے تم پر کتاب میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، کہ اگر تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، وَيَسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، اٹھ جاؤ یہاں تک کہ وہ کوئی دوسرے گپ میں لگ جائیں۔ انکم اذم مثلہم، اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ اکٹھا کریں گے منافقوں کو، کافروں کو جہنم میں اکٹھا، سب کے سب۔ بڑی خوفناک آیات ہیں یہ سب۔ اور جس بات کا یہاں حکم، جس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے کہ قد نزل علیکم فی الکتاب، کتاب میں نازل کیا جا چکا ہے، یعنی یہ بات نازل کی جا چکی ہے، یہ بات، یہ ہدایت، یہ در حقیقت مکی قرآن میں ہے، اور یہ ہدایت، اور انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھیں گے تو یہ سب ہدایت وہاں مل جائے گی۔ صرف اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ایسی جگہوں پر مت بیٹھو جہاں لوگ اس قسم کی حرکتوں میں مبتلا ہوں۔ عام ہے یہ سب، بہت ہم مسلمانوں کے درمیان ہے کیا یار مولوی بنے ہوئے چلے جا رہے ہو نماز کے لیے، ہاں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، الٹی سیدھی باتیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیں۔ اگلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم، یہ تو تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا، انجام کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر تمہیں کامیابی نصیب ہوئی، فتح نصیب ہوا، تو کہیں گے آ کر کے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر یہ کافروں کو ایسی کوئی فتح نصیب ہو جائے، ایسے لوگوں کو جو اسلام سے جنگ کرنے والے ہیں، اللہ کی راستے سے روکنے والے ہیں، ان لوگوں کو کہیں کامیابی ہو جائے تو کہیں گے جا کے ان کو قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین، کیا ہم نے تم پر ایمان والوں کو غالب نہیں آنے دیا، اور کیا ہم نے ان کو روک نہیں دیا تم سے؟ یعنی ادھر بھی لڈو ادھر بھی لڈو، یہ ہے چکر جو منافقین کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، تو اللہ تو فیصلہ کریں گے تم لوگوں کے درمیان قیامت کے دن۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ نے کافروں کو، اپنے ہدایات کی نافرمانیاں کرنے والوں کو، مومنوں پر کوئی اختیار نہیں دیا۔ مومن کی حفاظت کرنے والے تو اللہ ہیں، ان لوگوں کی حفاظت کرنے والے جو آیات 2 سے 5 میں رہنا چاہتے ہیں، اس کے لیے جتن کر رہے ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ ایسے لوگ ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وقتی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، ایذا پہنچا سکتے ہیں، باتوں سے زخمی کر سکتے ہیں زبان سے، اور بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ایسے لوگ پھر اپنی تباہی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ میں یہاں پر رک رہا ہوں، لیکن آخر میں ایک بات کہتا چلوں کہ شیطان لعین جب دیکھتا ہے کہ اس پہلے گروپ آیت نمبر 2 سے 5 تک کے لوگوں کو شرک میں مبتلا نہیں کر سکتا، ان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں لے جا سکتا، تو وہ اس کا سب سے بڑا حربہ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ آپس میں تعلقات کو خراب کرواؤ، ایمان والوں کے درمیان تعلقات خراب ہوں، طرح طرح کے وسوسے ان ایسے لوگوں کے بارے میں جو ایمان والے ہیں دلوں میں ڈالتا ہے، گھروں میں وسوسے، گھر والوں کے درمیان وسوسے اس طرح ڈالتا ہے، میاں بیوی کے درمیان کو الٹی سیدھی حرکتیں، الٹی سیدھی باتیں، شوہر کو دل کو برا لگ گیا یا بیوی کو دل کو برا لگ گیا، اب دونوں پال رہے ہیں اس کو، تو یہ ہے جو تباہی کا راستہ، اور یہ بہت بڑی تباہی ہے۔ یاد رکھیں شیطان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کہ وہ ان کو آپس میں لڑوا دے،
اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ الحمدللہ آیت نمبر 131 پر ہم لوگ رک رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔